اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے خوف کے فضائل بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا جو اپنے آپ کو بہت گناہ گار سمجھتا تھا اور اللہ کے خوف سے اتنا زیادہ ڈرتا تھا کہ اس نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا اور میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا اور کچھ سمندر میں بہا دینا۔ قسم خدا کہ اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت حاصل کر لی تو مجھے ایسا عذاب ہوگا جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ہوا ہوگا۔ اس کے لواحقین اور بیٹوں نے اس کی نصیحت پہ عمل کیا اور اس کے مرنے کے بعد اس کو جلا دیا اور اس کی راکھ کو اڑا دیا اور کچھ سمندر میں بہا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کو دوبارہ سے جمع کیا، اس کے اجزاء کو جمع کیا اور اس کو زندہ کر کے پوچھا قبر میں کہ بتا تو نے ایسی نصیحت کیوں کی تھی؟ تو اس نے کہا کہ یا اللہ میں نے تیرے خوف کی وجہ سے اور تیرے ڈر کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے ایسی نصیحت کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خوف پہ اس کو اتنا یقین ہونے کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیا۔ وہ کہ آج کی امت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ حرام ہے، شریعت محمدی میں جلانا یا راکھ میں اڑانا حرام ہے۔ لیکن پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے اللہ کے خوف کے فضائل بیان کر ہو رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ پہ خوف رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی تشریح میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ صرف ایک بندہ دوزخ میں جائے گا تو جو مجھے ڈر لگا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہی نہ ہوں کہ میں دوزخ میں چلا جاؤں، اور اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا تو میں اللہ سے امید رکھوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میں ہی ہوں جو میں جنت میں چلا جاؤں۔ گویا ایمان یہ ہے کہ خوف اور یقین اور امید کے درمیان رہا جائے۔ اگر اللہ سے آدھے حصے میں خوف بھی رکھا جائے اور محبت اور یقین بھی رکھا جائے، ہمیں درمیان میں رہنا چاہیے۔ بیک وقت اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی رحمت سے مکمل یقین اور اچھا گمان بھی ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جس طرح کا گمان اللہ سے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق ہی فیصلے فرماتا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا سچا خوف نصیب فرمائے اور حضور علیہ السلام کی سچی محبت اور سچی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب